اجمل شاہ دراصل ہم تم سے ایک معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھو دوست، تم ہمارے محسن ہو، بتاؤ کیا معلومات چاہتے ہو مجھ سے؟ اجمل شاہ نے کہا اور میں نے جیب سے وہ فوٹوگراف نکال کر اجمل شاہ کے سامنے کر دیا۔ اسے دیکھو اجمل شاہ، کیا اس آدمی کو تم نے اپنے قبیلے میں یا آس پاس کہیں دیکھا ہے؟ اجمل شاہ نے تصویر میرے ہاتھ سے لے لی، اسے دیکھتا رہا، غور کرتا رہا اور پھر بولا، نہیں، یہ میرے لیے اجنبی ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ قبیلہ جنول میں یہ شخص کسی بھی نام سے نہیں رہتا؟ میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھاتی۔ قبیلہ جنول میں جتنے لوگ موجود ہیں میں ان میں سے سب کو جانتا ہوں، لیکن یہ آدمی ہمارے قبیلے میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہ کبھی اس قبیلے میں آیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور غلام آغا سے بولا، جب یہ یہاں موجود ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم اجمل شاہ سے اور کیا سوالات کر سکتے ہیں؟ غلام آغا نے البتہ ذہانت کا ثبوت دیا اور کہا، نہیں، اجمل شاہ ہمیں دوسری بہت سی معلومات بھی فراہم کر سکتا ہے۔ مثلاً میں نے سوال کیا، اجمل شاہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ قبیلہ مرجان میں کچھ اجنبی لوگ آ بسے ہیں؟ اجمل شاہ چند لمحات سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قبیلہ مرجان میں ان دنوں کچھ اجنبی چہرے نظر آنے لگے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مرجان کے سردار نے اپنے تعلقات وسیع کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ ان دنوں عجیب و غریب کیفیات کا شکار ہے اور وہاں اجنبی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں دولت بھی بڑھتی جا رہی ہے جس کے کئی ثبوت مل چکے ہیں۔ تم خود بھی جانتے ہو کہ گل سروری لالچی آدمی ہے اور دولت کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کا شوقین۔ اس شوق میں اس نے اپنی آزادی بھی فروخت کر دی ہے۔ کم از کم قبیلوں میں اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا۔ ہم لوگ دولت حاصل کرنے کے شوقین ضرور تھے لیکن اپنی آزادی کی قیمت پر نہیں۔ گل سروری ہی نے جدید دنیا سے واپس آنے کے بعد یہ ریت رواج ڈالا ہے۔ اب اگر ہم اس کا ساتھ نہ دیتے تو خود قبیلہ جنول والے ہم سے ناراض ہو جاتے۔ گل سروری کی حرکتوں نے ہماری رسمیں ہی بدل ڈالی۔ بہرحال یہ چہرہ میرے لیے اجنبی ہے، لیکن تم اس کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ہمیں شخص کی تلاش ہے اور اسی کے لیے ہمیں تمہارے پاس رحمان جان نے بھیجا ہے، تو پھر یہ تصویر تم مجھے دے دو۔ میں بہت جلد یہ معلومات حاصل کر کے تمہیں اطلاع دوں گا کہ یہ شخص کہاں ہے۔ ہاں، یہ تو بتا دو، اگر یہ میرے ہاتھ لگ جائے تو مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں دوست، تم صرف ہمیں اس کے بارے میں معلومات پہنچاؤ گے۔ غلام آغا کے بجائے میں نے جواب دیا اور اجمل شاہ نے تصویر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد وہ ہم لوگوں کے ساتھ وہاں سے اٹھایا۔ اٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا، معاف کرنا، اس وقت میں تمہیں کسی قسم کی خاطر مدارت کی پیشکش نہیں کر سکتا۔ ابھی تو قبیلے والوں کے زخم بالکل ہرے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور ہم اجمل شاہ کے ساتھ باہر نکل آئے۔ باہر اچھا خاصا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے وہ لاشیں جمع کرنی تھی جو ہمارے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے تھے اور ان لوگوں کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن ابھی چند لمحات قبل قبیلہ جنول کے سردار جمال پاشا نے ان کے چہرے کھولے تھے اور اس وقت انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ غلام آغا، اجمل شاہ اور میں وہاں رک کر یہ گفتگو سننے لگے اور پھر اچانک ہی جمال پاشا ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ خاص طور سے چونکا تھا اور اس کے بعد وہ غراتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا لیکن اجمل شاہ نے آگے بڑھ کر اسے کچھ بتایا۔ یہ گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن غلام آغا وغیرہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ جمال پاشا کے چہرے پر تبدیلیاں رونما ہوئی اور وہ میرے سامنے پہنچ کر بولا، معاف کرنا دوست، ہمیں تمہارے بارے میں معلومات حاصل نہ تھی۔ یقیناً تم ہمارے محسن ہو اور تم نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ہم تمہارے اس احسان کا کیا صلہ دے سکتے ہیں؟ ان دنوں ہمارے یہ علاقے چوروں کی بستی بن گئے ہیں۔ ہمارے اپنے ساتھی جن کے درمیان ہم صدیوں سے امن و امان سے رہا کرتے تھے، دولت کے ہاتھوں بک کر ہمارے اپنے ہی دشمن ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ قبیلہ مرجان کے لوگ ہیں جو چہرے بدل کر ہم پر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ میں نے جمال پاشا سے کہا، جمال پاشا، قبیلے ختم ہو جاتے ہیں سازشوں کا شکار ہو کر۔ میں سمجھتا ہوں قبیلہ مرجان کے لوگ بھی سازشوں ہی کا شکار ہوئے ہیں۔ تم اجمل شاہ سے مل کر ساری صورتحال معلوم کر لو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہارے دشمن جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غلام آغا نے کہا، یہی میں بھی جمال شاہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جمال شاہ کا کہنا ہے کہ یہ صرف مرجان ہی کے لوگ ہیں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جن چہروں کو یہاں دیکھا جا رہا ہے ان کا تعلق قبیلہ مرجان ہی سے ہے۔ لیکن یہ بات بھی صاف کہی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ مرنے والے افراد میں سے کچھ کی لاشیں اٹھا کر بھی لے گئے ہیں۔ کیا تمہارے خیال میں ہم نے صرف اتنے ہی لوگوں کو مارا تھا؟ نہیں، ہماری گولیوں سے اور بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے تھے، لیکن نظر آ رہے ہیں یہ جن کا تعلق قبیلہ مرجان سے ہے۔ جمال شاہ کو بہت دیر تک ہم یہ سمجھاتے رہے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور وہ کسی قدر نرم نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات تھے۔ پھر اس نے کہا، بہرحال مرجان والے آخر کیوں ان کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھ نہیں رہے کہ خون ریزی حد سے بڑھتی جا رہی ہے اور اگر ان سازشوں کا شکار ہو کر ہم بھی مقابلے پر آمادہ ہو گئے
تو اس کے بعد خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بہتر ہے اسے بچو، اور ویسے بھی یہ کچھ عرصے کی بات ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ بہت دیر تک جمال شاہ اور میرے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے جمال شاہ کو اپنی لینڈ روور کے بارے میں بتایا اور جمال شاہ نے کہا افسوس اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمہیں واپسی کے لیے گھوڑے دیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہتر ہوا تھا۔ گھوڑوں کا بندوبست کر دیا گیا اور پھر ہم وہاں سے واپس چل پڑے۔ میرا ذہن بہت سی سوچوں کا شکار تھا۔ راستے میں غلام آغا نے مجھ سے کہا بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں اور تمہارے لیے بھی کام کرنا مشکل ہو جائے گا مسٹر جہانگیر۔ میں نے اسے کہا تم رحمان جان کے پاس جا کر یہ صورتحال اسے بتا دینا، میں راستے میں ہی رک جاؤں گا۔ راستے میں؟ غلام آغا نے حیرت سے کہا ہاں ظاہر ہے بھائی، جس کام کے لیے آیا ہوں اس کی تکمیل کے لیے مجھے تم لوگوں کی انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کارروائی کی اور اس میں ہمیں ناکامی ہوئی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہے وہ بہت ہے۔ ہاں ہتھیار میرے پاس رہنے دو، بلکہ یہ رائفل تم لے جاؤ۔ پستول کے جتنے کارتوس تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ لیکن دوست یہ ایک مشکل نہیں ہو جائے گی میرے لیے؟ رحمان جان مجھ سے اس بارے میں سوال کر سکتا ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اس سے یہ کہہ دینا کہ میں اپنی مرضی سے تم سے علیحدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کہیں وہ بگڑ نہ جائے۔ میں نے عجیب سے انداز میں غلام آغا کو دیکھا اور پھر اسے کہا رحمان جان سے مجھے جس قدر مدد کی ضرورت تھی وہ میں نے اسے لے لی، وہ میرے خاص کام نہیں آ سکا، لیکن اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے میں اس کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال تم جا سکتے ہو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ظاہر ہے اب مجھے اپنا کام بذات خود ہی کرنا تھا، اور اس کے لیے میں واپس جا کر صرف رحمان جان کی آغوش میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ غلام آغا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے اپنے اطراف پر نگاہیں ڈالی۔ کچھ عجیب و غریب سا علاقہ تھا۔ دن میں یہاں گرمی ہوا کرتی تھی اور راتیں اسی گرمی کی مناسبت سے سرد ترین۔ اس کا تجربہ میں کر چکا تھا۔ ویسے رحمان جان سے میں پہلی ملاقات ہی میں کچھ بد دل ہو گیا تھا۔ وہ بے شک ہمارا اپنا ہی آدمی تھا، لیکن اس کے انداز میں کچھ بڑائی سی پائی جاتی تھی، جیسے وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہو۔ میرے سلسلے میں بھی اس نے غلام آغا ہی سے کام لیا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے مجھے کوئی الجھن ہوتی، کیونکہ شہباز احمد صاحب نے اس کا خصوصی طور پر حوالہ دیا تھا، اس لیے میں نے اسے رابطہ قائم کر لیا تھا، ورنہ یہاں اپنا کام مجھے خود ہی سر انجام دینا تھا۔ اب چونکہ ان علاقوں کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی حاصل ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے گھوڑے کا رخ ایک سمت کیا اور اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ جو کچھ میں نے قبیلہ جنول میں دیکھا تھا وہ بھی قابل غور تھا، اور خصوصی طور پر یہاں آ کر جو بات میرے علم میں آئی تھی وہ اس گروہ کی تھی جو یہاں ان پہاڑیوں میں دہشت گردی کرا رہا تھا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ جو کچھ حوالے ان کے بارے میں دیے گئے تھے اس سے کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ویسے اگر آفتاب کمال ہوتا تو شاید حلیے ہی سے کوئی کام کی بات بن سکتی۔ ذہن آفتاب کمال کی جانب متوجہ ہوا تو میں اسی کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ بھرطور گھوڑے کا سفر جاری رہا اور میں اس عجیب و غریب علاقے میں بہت دور تک نکل گیا۔ پھر اس وقت میرا ذہن سوچوں سے آزاد ہوا جب فائر کی آواز سنائی دی اور ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئی۔ فائر کی اور آوازیں ابھری اور میں نے فوری طور پر اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ ویسے گھوڑے کو میں نے ایک خاص انداز میں دوڑانا شروع کر دیا تاکہ گولی کا نشانہ صحیح نہ ہو، لیکن سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں ایک پہاڑی ٹیلے کے قریب سے گزرا میری چھٹی حس نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ ایک عجیب سی شے میری جانب لپکی تھی، اور اگر میں پھرتی سے نیچے نہ جھک جاتا تو وہ شے میرے چہرے پر چڑھ کر شاید میری کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیتی۔ یقینی طور پر یہ رائفل کی نال تھی، اور اس قوت سے گمائی گئی تھی کہ رائفل گمانے والا وار خالی جانے کی وجہ سے جھونک میں آ کر نیچے گر پڑا تھا۔ گھوڑا سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ زور سے ہنہنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی پشت چھوڑ دی، کیونکہ میں نے رائفل بردار کو دیکھ لیا تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ تنہا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں، لیکن بہرطور جو کوئی بھی میرے سامنے تھا سب سے پہلے تو وہی میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کی رائفل پر ہاتھ ڈالا، اور چونکہ وہ جوک میں کافی اوپر سے نیچے گرا تھا اس لیے چند لمحات کے لیے اپنے آپ کو نہ سنبھال سکا، لیکن طاقتور اور پھرتیلا آدمی تھا۔ رائفل اپنے ہاتھ سے نکلتے دیکھی تو اس نے ایک لمبا چاقو نکال لیا۔ وہ پھرتی سے چاقو ہاتھ میں سنبھال کر مجھ پر حملہ ور ہوا، اور میں نے فوری طور پر اسی کا داؤ آزمایا، یعنی رائفل ہی کو میں نے لے کر اس طرح گھما دیا کہ وہ اس کی بغل میں لگی، اور کچھ اس قوت سے لگی کہ وہ زمین سے 2 انچ اونچا ہو گیا۔ میں نے فوراً ہی گھوم کر دوسرا وار اس کی پشت پر کیا، اور رائفل کا دستہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر لگا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گیا، لیکن لڑاکا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے الٹی کلابازی کھا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور دونوں پاؤں جوڑ کر میرے سینے کی طرف رخ کیا۔ مارشل آرٹ کا بھی ماہر معلوم ہوتا تھا، لیکن اب میں ہوشیار ہو چکا تھا، لہٰذا میں زمین پر چت لیٹا اور اس کا یہ وار بھی خالی گیا۔
البتہ میں نے رائفل کی نال اونچی کی اور ایک بار پھر اسے رائفل کی نال پر سنبھال لیا، لیکن ٹریگر پر انگلی دب جانے میں میرا کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ صرف اتفاق ہی ہوا تھا کہ رائفل کندھے کی طرف سے ہاتھ میں آ گئی تھی اور میرا ہاتھ خود بخود ٹریگر پر پہنچ گیا تھا۔ گولی نے اس کی پشت پر سوراخ کر دیا اور اس بار وہ اچھل کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ یہ میری توقع کے خلاف تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ یہ اجنبی شخص میرے لیے یہاں بہت سا کام کر سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہو گیا تھا اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا۔ تاہم مجھے اس کا افسوس ضرور تھا۔ اس نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں سنبھل کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید افسوس ہوا کہ وہ کوئی مقامی آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق کسی یورپی ملک سے تھا۔ اس کے بعد اس کی تلاشی لینا ضروری تھی۔ کوئی قابل ذکر چیز اس کے پاس سے برآمد نہ ہوئی۔ اس کی رائفل جرمن ساختہ تھی اور بہت جدید انداز کی۔ کاغذات وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ پھر مجھے کچھ خیال آیا اور میں اس ٹیلے پر چڑھ گیا جس کے عقب سے وہ نمودار ہوا تھا، اور یہاں پہنچ کر میری بانچیں خوشی سے کھل گئی۔ یہاں اس نے مستقل قیام گاہ بنا رکھی تھی اور اس جگہ اس کا سامان بھی موجود تھا۔ کینوس کے بڑے سے تھیلے میں کچھ خشک خوراک کے کئی ڈبے، درجنوں گولیاں، ماچس اور ایک ٹرانسمیٹر ملا تھا۔ انسانی مرحلے کے اول مرحلے کے طور پر میں نے سب سے پہلے پیٹ پوجا کو ترجیح دی اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر کا جائزہ لینے لگا۔ ابھی میں اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس سے ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ 100% اشارہ تھا۔ میں نے ہمت کر کے وہ بٹن دبا دیا جس پر آن لکھا ہوا تھا۔ ہیلو ہیلو ہارلے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور میں بری طرح کھانسنے لگا۔ پھر میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہارلے، کیا بات ہے ہارلے؟ تم کچھ بیمار لگ رہے ہو۔ ہاں، مجھے بخار ہو گیا ہے، موسمی اثرات ہوں گے، ایسا ہی لگتا ہے، میں نے بدستور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زیادہ تیز بخار تو نہیں ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کو میری آواز پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ نہیں، نزلہ زیادہ ہے۔ حالات پرسکون ہیں؟ بالکل۔ دیرسا نے قبیلہ جنول پر حملہ کیا ہے۔ اوہ، مگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ کیا مطلب؟ ہمارے 3 آدمی ہلاک ہوئے، 6 مقامی ہلاک ہوئے۔ ارے، میں کم سے کم اور ایسے الفاظ بول رہا تھا جس سے میری رائے ظاہر نہ ہو۔ مقامی آدمیوں کا تو کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن ہمارے 3 آدمی ضائع ہو گئے۔ دیرسا بہت افسردہ ہے۔ افسردگی کی بات ہے۔ جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ میں اس بارے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ظاہر ہے ویرسا کا منصوبہ غلط نہیں تھا، مگر باہر سے مداخلت ہو گئی۔ باہر سے؟ ہاں، حملے کے وقت عقب سے فائرنگ ہوئی اور فائرنگ کرنے والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ او، مطلب یہ ہے کہ وہ نامعلوم لوگ تھے، اس لیے ویرسا نے فیصلہ کیا ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، تمہاری بائک میں پیٹرول ہے؟ ادھر سے سوال کیا گیا اور میں چونک پڑا، لیکن جواب دینا ضروری تھا۔ میں نے چیک نہیں کیا۔ دیکھ لو، اگر نہ ہو تو اطلاع دو، اور اگر پیٹرول ہو تو پھر پوائنٹ پر آ جاؤ۔ کوئی بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اوکے، میں نے کہا اور دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ مشکل مرحلہ ٹل گیا تھا۔ جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس میں میرے مخاطب کو کوئی شبہ نہیں ہو سکا، لیکن میرے لیے لاتعداد الجھنیں پیدا ہو گئی تھی۔ اس گفتگو سے بہت سے اندازے ہو رہے تھے، بہت سے انکشاف ہو رہے تھے۔ دیرسا کون ہے؟ یہ بات تو ظاہر ہو چکی ہے کہ اس شخص نے قبیلہ جنول پر حملہ کیا تھا اور وہاں خونریزی کی تھی، اور اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ وہی تھا جس کے بارے میں مجھے اطلاع ملی تھی، اور صورتحال آہستہ آہستہ مزید واضح ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یعنی یہ کہ دیرسا نے یہاں پہاڑوں میں مورچہ بندی کر رکھی تھی اور اپنے آدمی اس طرح چھوڑ دیے تھے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، اور ان کے درمیان ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم تھا۔ بہرحال دیرسا کے بارے میں مجھے اس سے زیادہ اور کوئی معلومات نہیں تھی، البتہ یہ نام میرے علم میں آ چکا تھا۔ اگر آفتاب کمال ہوتا اور یہ نام کوئی شناسا نام ہوتا تو وہ یقینی طور پر اس کے پورے شجرہ نسب سے مجھے آگاہ کر دیتا۔ کمال کی چیز تھا یہ آفتاب کمال بھی، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً ہی مجھے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو کا خیال آیا۔ اس نے مجھ سے بائک کے بارے میں پوچھا تھا، کیا کوئی موٹر بائک بھی آس پاس موجود ہے؟ اسے تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ گھوڑا بھی میرے پاس موجود تھا اور موٹر سائیکل بھی۔ گھوڑے کو تو خیر بگایا جا سکتا تھا، لیکن اگر موٹر سائیکل استعمال کروں تو پھر جاؤں کہاں؟ وہ پوائنٹ کہاں ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ میں دیر تک سوچتا رہا اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کم از کم یہ جگہ مجھے اب چھوڑ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہیں کسی قسم کا شبہ ہو جائے اور ایسی حالت میں وہ یقینی طور پر یہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور مجھے گھیر لیا جائے گا۔ فوری طور پر میں نے تمام سامان لپیٹا۔ پیٹ کی آگ بجھ چکی تھی اور اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ ہتھیار وغیرہ میرے پاس اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے، چنانچہ اب میں نے یہ جگہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر اطمینان سے وہاں سے نیچے اتر آیا۔
سب سے پہلے میں نے موٹر سائیکل کی تلاش شروع کر دی۔ گھوڑے کو اسی وقت بگانا مناسب تھا جب موٹر سائیکل میرے سامنے آ جائے۔ اس کے لیے میں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا، زمین پر بیٹھ کر نشانات تلاش کرنے شروع کر دیے، اور مجھے اپنی اس کوشش میں ناکامی نہیں ہوئی۔ وہ چٹانیں سنگلاخ تھی اور ان پر نشانات کا رہ جانا ممکن نہیں تھا، لیکن ہلکے ہلکے نشانات مجھے نظر آ گئے تھے جو گرد پر بن جایا کرتے ہیں۔ یہ ٹائروں کے نشانات تھے، اور ٹائروں کے انہی نشانات کا بغور جائزہ لیتا ہوا میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک پہاڑی ٹیلے کے عقب میں موٹر سائیکل موجود تھی۔ بہت ہی شاندار قسم کی ہیوی انجن والی موٹر سائیکل تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کا پیٹرول ٹینک کھول کر دیکھا۔ ٹینکی بھری ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل کی چابی اسی میں لگی رہنے دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے فوراً ہی سٹارٹ کر کے نکل بھاگا جائے۔ پیٹرول موجود تھا۔ اب اس کے بعد اس شاندار گھوڑے سے نجات حاصل کر لینا ضروری تھا۔ 2 ہاتھ مارے تو گھوڑا ہوا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سیدھا اپنے ٹھکانے پر ہی پہنچے گا۔ پھر میں واپس آ گیا۔ موٹر سائیکل کو میں اپنے ساتھ ہی دھکیلتا ہوا اس ٹیلے تک لے آیا تھا جہاں بقیہ سامان موجود تھا۔ پھر اس مختصر سے سامان کو سمیٹ کر میں نے کینوس کے بیگ میں بند کیا۔ موٹر سائیکل پر پیچھے جگہ بنی ہوئی تھی جہاں کینوس بیگ لگایا جا سکتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں، اور اس سلسلے میں ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ موٹر سائیکل لے کر جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے راستے میں کسی کو یہ موٹر سائیکل نظر آ جائے اور مجھے پوائنٹ تک پہنچنے کا موقع مل جائے، لیکن یہ ایک زبردست خطرہ تھا۔ میں یہاں سے اس لیے فرار ہو رہا تھا کہ مجھے گیر نہ لیا جائے، اور خود میں ہی پوائنٹ پر پہنچنا بھی چاہتا تھا، لیکن اس میں میری دوہری کیفیت چھپی ہوئی تھی۔ یہاں گیر کر مارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ جان دے دی جائے، اور اگر پوائنٹ کے بارے میں کچھ پتا چل جائے تو کم از کم یہ تو اندازہ ہو جائے کہ دیرسا کون ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ دیکھا جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ کئی بار ایسے حالات پیش آ چکے تھے جب میں دشمنوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کر ہی کوئی کوشش کی جا سکتی تھی۔ حالانکہ اس بار بھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ابتدا میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کروں گا کہ آخر پوائنٹ کون سی جگہ ہے اور دیرسا کیا چیز ہے۔ بعد میں کوئی نہ کوئی چکر چلا کر دیکھ لیا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس وقت دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ ذہن یہ بھی کہہ رہا تھا کہ کسی مناسب جگہ پہنچ جاؤں اور وہاں سے باقاعدگی سے اثر نو کوشش کروں، لیکن رہ رہ کر رحمان جان کا چہرہ نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا، شاید کوئی بہت زیادہ اہم شخصیت، اور میں اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہوگا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور وہی نیلاہٹ، وہی نیلا رنگ میری آنکھوں میں پھر گیا جو مجھے سوچنے سمجھنے سے عاری کر دیتا تھا، اور بس میں ایک بعمل انسان بن جاتا تھا۔ اور یہ بھی ایک گہرا سچ تھا کہ جب بھی یہ نیلاہٹ میری آنکھوں میں ابھری، اس نے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی پہنچایا۔ چنانچہ ایک طرح سے میں اب آنے والے حادثات کے خدشے سے بے نیاز ہو گیا تھا، اور یہ سوچ بیٹھا تھا کہ اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ موٹر سائیکل کا انجن لاجواب تھا، اور یقینی طور پر وہ بالکل نئی تھی۔ چند لمحات کے بعد میں یہ بھول گیا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اور میں موٹر سائیکل کو ناہموار راستوں پر بڑی مسرت کے ساتھ دوڑانے لگا۔